آپ لوگوں کو توجہ دلاؤ، میری بات توجہ سنیے گا۔ اگر آپ کو میری باتوں میں جذباتی عنصر لگے تو مجھے معاف کر دیجیے، آپ اسے اہمیت مت دیجیے، لیکن اگر آپ کو حقیقی عنصر لگے آپ اسے تسلیم کیجیے گا اور ذہن بنائیے گا۔ دیکھیں ذرا سمجھیں، یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، اویس ربانی صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے۔ کیا آپ میں ہم میں سے کسی سے ہوتی ہے؟ جتنے پاکستان میں ہمارے بھائی سننے والے ہیں ان کی جناب میں میرا سوال ہے، کیا آپ لوگوں سے ہوتی ہے ذرا سی بات پہ توہین؟ مطلب سمجھیں، میرے والد، میرے بڑے بھائی، میرے چچا، میرے تایا، میرے خاندان کے بڑے، میرے اساتذہ، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ غلطی سے میرے منہ سے نکل جائے، میں ان کی توہین نہیں کر رہا، میرے منہ سے ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں نکل رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج، آپ کے دیگر اہل بیت یا دیگر جو آپ کے ساتھی تھے، ان کے بارے میں ذرا سی بات پہ مجھ سے توہین کیوں ہوگی؟ اس کا مطلب باقاعدہ میں ایسا ہوں نا، توہین کرنے والا آدمی ہوں، یا میں توہین کے لیے سہولت کاری کرنا چاہتا ہوں؟ اور دیکھیں، گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ کیسے بھائی گستاخی خود بخود ہوگی؟ کیسے ہوگی گستاخی خود بخود؟ پاگل ہو، ذہنی مریض ہو، تمہیں اپنے پیشاب پخانے کا ہوش نہیں ہے؟ کیا آدمی ہو تم؟ کیسے گستاخی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود؟ بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ نہیں کہتے ہیں نہیں کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔ ابھی ریسنٹلی ایک بل بھی آ گیا ہے توہین کے حوالے سے، عظمت صحابہ اور اہل بیت، ہمارا سلام ہو دونوں پہ، اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مرزا جی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا رد عمل ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مرزا صاحب کو بٹھایا۔ اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ بھائی اگر آپ غیر جانبداری سے پروگرام کر رہے تھے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ایسے ہی نا، مثبت اور منفی بھی نہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا تو آپ ڈائریکٹ سوال میں ہی لقمہ دے رہے ہیں، اس پہ آپ کا رد عمل۔ اور اسے بھی دیکھو چوچو کو، مداری کا بندر جو ڈگڈگی بجا وہی بولنا شروع کرے گا چوچو۔ اور سنیں ذرا بات کو، ہے کون اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے کون؟ جس سے پوچھا گیا نا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اویس ربانی صاحب اور مرزا جی کے سننے والوں کی جناب میں ہمارا عرض ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر اپنے بقول ان کے اپنے یار غار علی الحسن نقوی کو کہتے ہیں تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آندی ہے، قرآن پاک کے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ ابے جو آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی، قرآن پاک کی مکمل آتی ہے، عربی نہیں آتی اور قرآن پاک کی مکمل آتی ہے، یہ کیسے؟ چلو احادیث کی بھی تھوڑی بہت معاملات کر لیتے ہیں۔ اچھا، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ اس کو احادیث آتی ہے، قرآن کی مکمل آتی ہے، لیکن اس سے جو نا اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ چلو اسے بھی چھوڑو۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے گا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں 2 مرتبہ دہرا کے، اور اس ویڈیو میں آج تیسری مرتبہ بھی ہم مرزا جی سے سن لیں گے، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقل کرنے والا، کسی لکھے ہوئے کو کاپی کرنے والا، کاپی کر کے پڑھنے والا، میں تو نقال ہوں نا۔ اچھا آپ سمجھیں، جس آدمی کی حیثیت عالم کی نہیں ہے، شارح کی نہیں ہے، مفسر کی نہیں ہے، مفکر کی نہیں ہے، محدث کی نہیں ہے، مناظر کی نہیں ہے، جس آدمی کی حیثیت قاری کی نہیں ہے، حافظ کی نہیں ہے، مجدد کی نہیں ہے، اس کی حیثیت کسی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میں تو نقال ہوں نا۔ جو اس میں ہی کہے گا میں نقال ہوں، میں نقال ہوں، اور اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل؟ جس آدمی کی حیثیت محض نقال ہونے کی ہے، اس کے رد عمل کی ٹکے بھر بھی دنیا میں کوئی حیثیت ہے؟ آپ سنیں ذرا بات اور سنیں، کہتے ہیں اس بل کی ضرورت ہے، سزاؤں میں اضافہ، ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار بھی کر رہی ہے، اور اس سے بڑی جماعت ہے جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہی وانٹس ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس پر کیا کہتے ہیں، پر وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اس حوالے سے دلائل کیا دیے ہیں، علماء کرام نے اس حوالے سے بات کیا کہ بھائی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے کیونکہ ان کو پتہ ہے مداری کا بندر کون، ڈگڈگی پہ کون ڈانس کرے گا، وہ ہے مرزا جی، جیسی ڈگڈگی بجاؤ ویسا ڈانس دیکھ لو، نہیں کچھ سمجھے، اور وہ بھی فوراً اپنے جھمکے پہن جھانجریاں باندھ وہ بھی ناچنے کے لیے کود پڑی فوراً۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، کہتی ہیں مرزا جی کہتے ہیں دیکھیے جو 295C ہے پاکستان کا قانون، وہ تو سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اب سننا لا ہے بھائی،
جادوگر نے رسیاں پھینکی، اب دکھائے گا کیا؟ سانپ۔ نہیں سمجھے؟ حضرت دیکھیں رسیاں ہی ہیں، سانپ نہیں۔ سنو، کہہ رہے ہیں شروع میں کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم شرک کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، لیکن آگے ہی جا کے مرزا جی کہیں گے او بھائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق، ان 3 گناہوں سے بڑھ کر پلانٹ ارتھ پہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ شروع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک کے بعد پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا گناہ گستاخی رسول ہے۔ کچھ دیر بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے؟ بدکاری اور قتل ناحق۔ اب گستاخی رسول غائب ہو گیا۔ آئی کچھ سمجھ میں؟ عیاری سمجھ میں آئی؟ جب تک آپ کی آنکھوں میں رسیاں سانپ بنیں گی مرزا جی کاروائی کر کے نکل چکے ہوں، سمجھے؟ اچھا چلیں، کہتے ہیں مجھے بتائیں آج تک پریکٹیکلی 295C کے کانٹیکس میں کتنے مجرموں کو سزا ہوئی ہے یا کتنے مقدمات ہیں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے؟ اچھا ہونا یہ چاہیے کہ مرزا جی یہ سوال کس سے کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں ججز سے، یہ سوال کرتے ہیں حکومت وقت سے۔ مرزا جی بنتے ہوشیار، ہر سوالے پر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جو 295C کے کانٹیکس میں جو حقیقی گستاخی رسول جن پہ گستاخی ثابت ہوئی ان میں سے کتنے لوگوں کو سزا دی ہے آپ لوگوں نے؟ سمجھ میں آتا؟ اچھا چلیں، پھر آپ نے کوئی درخواست کی اس کے ساتھ کہ ہم تو کہتے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی مجرمان ہیں، حقیقی مجرمین ہیں، ان کو جو ہے ان کا منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن مرزا جی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آگے کہتے ہیں اکثر بڑی عدالتوں میں جا کے فارغ ہو گئے، کہتے ہیں اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اس قسم کے الزامات لوگوں پہ لگائے، اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ بھائی آپ دیکھیں سمجھے ذرا بات کو کہ اگر لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ یہ بات کی تو مرزا جی ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو حقیقی مجرم ہے جس پہ گستاخی نبی ثابت ہوگی اس کو تو یہ اور یہ اور یہ سزا ملے گی، لیکن مرزا جی نے ایسی کوئی بات کی نہیں۔ اب آگے کہتے ہیں تو یہ جو توہین صحابہ و اہل بیت بل ہے یہ تو اس سے بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، وہ تو 295C نبی علیہ السلام کی توہین سے متعلق ہے۔ آپ کوئی مرزا جی سے پوچھو مرزا جی ایک منٹ رکو، چلو توہین صحابہ لفظ نکال دیا بیچ میں سے، توہین اہل بیت بل چھوٹا ہے۔ اہل بیت کا چورن بیچنے والے دنیا میں جتنے بھی بے غیرت ہیں ان کی جناب میں عرض ہے او بے غیرتوں، اور سنو ذرا بات، وہ بے غیرتوں صبح شام بیچتے ہو نا تم یہ اہل بیت کی محبت کا چورن، اب جب تحفظ ناموس سے اہل بیت بل پاس ہو رہا ہے کیوں اب تمہاری میت اٹھ رہی ہے، کیوں تم اس کو پاس نہیں ہونے دے رہے؟ کیا تمہیں ڈر ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، اگر تم حقیقی محب اہل بیت ہوتے تمہیں تو اس بل سے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی نہیں۔ اور سنو ذرا بات، یہ بل چھوٹا نہیں تھا، یہ بل بھی بڑا تھا۔ آپ کہتے ہیں اب توہین کی جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کریں گے نا مسئلہ حل نہیں ہوگا، توہین کی آپ ڈیفینیشن جب تک نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں توہین کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ تمام کے نزدیک مختلف ہے۔ اچھا سنو ذرا بات، توہین کی آپ ڈیفینیشن نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور توہین کی ڈیفینیشن تمام کے نزدیک مختلف ہے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو اویس ربانی کو کہتے ہیں ادھر تم نے تمام کا پوچھا ان سے یا تم نے کہا ہمیں مرزا صاحب کے جواب چاہیے؟ کیا کہہ رہا تھا اینکر نے؟ کیا بولا تھا بھائی کہ آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابے سب کیا کہتے ہیں کو سب کیا کہتے ہیں کو چھوڑو، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، سب کیا کہتے ہیں کو چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کہ آپ تو جاننا چاہ رہے تھے نا کہ مرزا جی کیا کہتے ہیں، اب مرزا جی کہہ رہے ہیں سب کیا مختلف ہے، آپ بتاؤ، آپ سب کچھ ہوگا، آپ سے پوچھا ہے نا، لیکن وہاں تو پورا سیٹ اپ ہے نا، وہ پورا اسٹیجڈ ہے، پورا اسٹیجڈ ہے۔ لوگوں کو ایک مخصوص بات جو نا وہ لوگوں کو سمجھانی تھی جو کہ امام بارگاہوں کے منبروں سے ہو رہی تھی اور سب لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا سنیں، کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ۔ میں کہتا ادھر دیکھو، کون سے لوگ؟ دیکھتا نہیں ہے میری طرف، یہ میری طرف دیکھتا، یہ میری طرف دیکھتا نہیں، میں صحیح بتا رہا۔ اماں بیٹھے ہوتے نا جیسے یہ جملہ یہ بولتا، میں کہتا ادھر دیکھو، یہ ہماری طرف دیکھتا، اللہ کا بڑا خراب۔ سنو دوبارہ سے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ۔ ہم تو اسے توہین سمجھتے ہیں، ہم تو اسے اچھا۔ اب کوئی پوچھے 2 منٹ کے لیے تم ہاں اوقات کیا تمہاری، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تم تو نقال ہو نا، ابھی کہو گے تم اسی ویڈیو میں، تم اسی اپنے لیکچر، اسی انٹرویو میں تم اپنے کہو گے کہ ہم تو نقال ہیں۔ تو جب تم نقال ہو تو یہ کاپی کیٹ کرنے والے آدمی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے بھائی؟
نہیں نا، سنو ذرا بات کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں۔ یہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی سمجھنے والے کا مکروہ چہرہ ذرا دیکھیے گا۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں اب بھائی میرے تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے۔ وہ علی علیہ السلام نے کہا تحریف کی، تو جامع کہا بالکل تحریف کی۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ یعنی کہ باقاعدہ مرزا جی نے تاثر دیا ہماری اپنی کتابوں میں، خود کو تو وہ سنی بنے رہتے ہیں نا، انہوں نے تاثر دیا ہماری اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ اللہ کے قرآن کو فائنل اتھارٹی ماننے والا آدمی ایسی کبھی بات کر سکتا ہے؟ اچھا سنیں ذرا بات کو۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ او بھائی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى والی آیت کہ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، نبی کی ہر بات وحی نہیں ہوتی۔ اور سمجھیں جن کے نزدیک قرآن و سنت فائنل اتھارٹی ہے وہ قرآن اور سنت دونوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کیا ہے؟ فائنل اتھارٹی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ بات آئی ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ سے متعلق آپ نے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اچھا دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا جی اور مرزا جی جیسے لوگوں کی جناب میں کہا جائے لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا تعریف کرتے ہیں، آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتے، قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے، آپ قرآن و سنت کی روشنی بات کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس کی بات نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ آپ کو اس اتھارٹی کو مشکوک بنانا تھا، اس قانون کو مشکوک بنانا تھا، اس لیے آپ نے اتنی ساری ڈرامے بازی کری۔ کہتے ہیں جو قرآن سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں، مثلا پاکستان میں میجورٹی اس مکتب فکر کی ہے جس کے سامنے اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو وہ اسے توہین شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ بشر کہہ رہے ہیں یہ تو توہین ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ نور تھے اور بشری شکل میں آتے تھے، حالانکہ قرآن میں بالکل واضح ہے قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں ایز اے اسپیشی، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں انسانیت کو ناز ہے ان پر، کوئی بھی انسان ان کا مرتبے کا نہیں لیکن اسپیشی تو ہے بہرحال۔ آپ کو کہے مرزا جی پھر اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ کو توہین کا مرتکب کہہ کے کسی نے مار دیا، یہ سب کہہ کر آپ بھی تو کہہ رہے ہو نا کہ میجورٹی ہمارے پاکستان میں ایک ایسے گروہ کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننے والوں کو، وہ نور نہ ماننے والوں کو بشر کہنے والوں کو غصہ کہتے ہیں، اسے توہین سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی بات نا، یہ آپ نے کہہ دیا، اب آپ نے یہ دہرا بھی دیا، آپ نے اس کی دلیل بھی پڑھ دی کہ بشر ہے۔ اب آپ یہاں سے باہر نکلے، گھر گئے ہو گئے اپنے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو مار دیا کسی نے رستے میں؟ نہیں۔ آپ اس کو آج سے بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک زمانے سے بیان کر رہے ہیں۔ مرزا جی آپ ہی نہیں سے ہم بھی بیان کرتے ہیں، ایک زمانے سے کرتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، پورے زمانے میں گھومتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے بریلویوں کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بھائی وہ جو ہے وہ اس یعنی ایسی ایسی باتوں پر بھی وہ یعنی توہین کا فتویٰ دے کے اور قتل کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ خال چند ایک واقعات کو لے کر آپ اس قانون کو مشکوک نہیں بنا سکتے۔ اگر چلے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بریلویوں میں سے کوئی حرکت کرتا بھی ہے تو آپ صرف یہ بتائیں قانون صحیح ہے یا غلط، کتاب و سنت کے دلائل اس قانون کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آپ تو اس پہ بات کریں نا۔ بریلوی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ ہماری حکومت جانے اور وہ جانے، حکومت ان کا گھیرا تنگ کرے گی، حکومت ان کے معاملات دیکھے گی، آپ اپنی بات کریں، نہیں سمجھے؟ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتہ آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں بھی پیغمبر بھیجتے، تو یہ مطلب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے اس میں جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کرتے اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں، اچھا جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتے، چلو توہین کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے مرزا جی ہم بریلوی دیوبندی کسی کی بات نہیں کریں گے، ہم وہ بات کریں گے کہ جو تسلیم کیے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مرزا جی کہتے ہیں امام شافعی کے بارے میں کہ لوگ ان کے حب اہل بیت کی وجہ سے انہیں رافضی کہنے لگ گئے تھے، جس پر انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہوتا ہے تو اے جنات و انسانوں گواہ رہنا کہ میں بھی رافضی ہوں۔ یہ انہی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب الام، اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 133 کے اوپر وہ کہ جو ذمہ ہیں ان سے مسلمانوں کا حاکم جب صلح کرے گا اور اس صلح کو لکھا جا رہا ہوگا
تو اس کی شرائط اور اس کے نکات بتاتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَنَّ أَحَدًا مِّنكُمْ إِن ذُكِرَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب اللہ عز وجل او دینہ بما لا ينبغي ان يذكره به فقد برئت منه ذمه الله ثم ذمه امیر المؤمنین وجميع المسلمین ونقض ما آتى عليه الامان وحل لامیر المؤمنین ماله ودمه كما تحل اموال اهل الارض ودماؤهم، کہ ان میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی کتاب کا یا دین اسلام کی بات چیزوں کا ذکر اہانت سے نہیں کرے گا، توہین آمیز انداز میں نہیں کرے گا۔ گو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کی کسی بات کا ان ذمیوں میں سے کسی نے مذاق اڑایا یا ان کے بارے میں کوئی غلط کلمہ کہا تو پس اس کا ذمہ، یعنی کہ اس کا ذمہ جو اللہ کے ساتھ تھا اور امیر المومنین کے ساتھ تھا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ بات اس ذمے میں موجود نہیں تھی، اور جو امان اسے دی گئی وہ امان ختم ہو گئی، جو جان کی امان اسے دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور حلال ہو گیا امیر المومنین کے لیے اس کا مال اور اس کی جان، جیسے کہ دیگر اموال اہل عرب اور ان کے خون اس کے لیے حلال ہو گئے۔ دیکھو امام شافعی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے لیے، عام آدمیوں کا نام لیا، گستاخی کرنے والے آدمی کے لیے امام شافعی نے مسئلے کا یعنی کہ فتویٰ بھی بتایا اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ سزا کون دے گا؟ امیر المومنین دے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی تفسیر کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 553 کے اوپر یہ جو آیت ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَّعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر یہ ذمی یہ اپنی قسمیں اپنے معاہدے توڑ دے اور تمہارے دین میں تانا دنی کرے تو تم ان کفر کے سرداروں کو قتل کرو۔ ٹھیک، اس آیت کو لے کر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 553 کے اوپر کہتے ہیں اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل ذمہ میں سے جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ سے تعارض کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یا آپ کے وصف کو کسی ایسی وجہ کے بغیر حقیر سمجھے جس سے وہ کافر ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس پر اس سے عقد ذمہ یا معاہدہ نہیں کیا، ہم نے گستاخی رسول یا دین اسلام کی آہنت کرنے پر اس سے معاہدہ نہیں کیا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، میں الفاظ کو دہراتا ہوں، تعریف طے کرنی تھی نا، تعریف دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا یا آپ کے ساتھ تعارض کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یا آپ کے وصف کو کسی ایسی وجہ کے بغیر حقیر سمجھنا کہ جو کتاب و سنت ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر کی، یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 334 ہے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا دین اسلام میں عیب جوئی کرے یا ان کا ذکر اہانت کے ساتھ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب بھائی بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اسی طریقے سے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مسئلے پر روئے زمین کی سب سے زیادہ تفصیلی بدلائل کتاب ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کے صفحہ نمبر 40 کے اوپر وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لے کے آئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کی حد تک کسی مسلمان میں یعنی کسی مسلمان نے آج تک ایسے آدمی کے واجب القتل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔ محمد بن سہنون مصری کہتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع منعقد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے، اس کے بارے میں عذاب خداوندی کی وعید آئی ہے۔ امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، جو شخص اس کے کفر اور اس کی سزا میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔